مہینہ میں 3-4 دفعہ آپ کا جو پیٹرول کا بل ہے یا گیس کا بل ہے ان میں اضافہ کی جاتی ہے. وہ اس قسم کا ظالم حکومت ہے کہ آپ کو اپنا گیس سے محروم رکھا جاتا ہے. وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے ایک ایسا ملک جو زراعت کا ملک ہے، جہاں گندم اگتا ہے، جہاں چینی اگتا ہے، ایک ایسا ملک کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ان کو ان قسم کے جو فصلیں ہیں ان کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. جب پاکستان پیپلز پارٹی کے وقت میں ہم نے پاکستان کو گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک بنا دیا تھا، تو یہ سارے نتیجے آپ کو پتا ہے. جو پڑھتے ہیں، جو ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں، ان کو ہمارا اکمپلشمنٹس کا بھی پتہ ہے اور اس پروپیگنڈا کا وجوہات بھی پتہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم جگہ جگہ جا رہے ہیں، پاکستان کے ہر علاقے میں پہنچ رہے ہیں، گلگت کے پہاڑوں سے لے کے ہر صوبے میں جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ڈائریکٹلی اپنے پیغام، اپنا پارٹی کے منشور اور نظریہ عوام کے درمیان لے کے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور اس ملک کے غریب عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا. یہ تجویز میرے سامنے اس وقت تک نہیں لے کر آیا گیا. جب پی ڈی ایم جو بھی فیصلہ کرے گا انشاءاللہ تعالی ہم سب اس پہ نہیں میں بالکل اسٹیئرنگ کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں. پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کا صدر ہے، راجہ پرویز اشرف صاحب پی ڈی ایم کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے، اور وہ along with ہمارا ادر ممبرز شریک تھے. مریم شریف پی ٹی آئی کی اپنی فاؤنڈنگ ممبر نے اپنے پارٹی کے خلاف ثبوت جمع کیا ہے الیکشن کمیشن میں. میں یا کوئی اور مخالف پی ٹی آئی کا نے ایسے کوئی الزام نہیں لگایا. ان کا اپنا فاؤنڈنگ ممبر نے اپنا پارٹی کو بچانے کے لیے الیکشن کمیشن کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ بیرون ملک شہریوں کی طرف سے پی ٹی آئی کی فنڈنگ ہوا. میں نے سنا ہے کہ اس لسٹ میں بھارت کے شہری بھی موجود ہیں، اسرائیل کے شہری بھی موجود ہیں. آج 2020 ہے، ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ حکومت 2018 میں ہم پر مسلط کیا ہے. اس حکومت قائم ہونے کے بعد جو نقصان پاکستان کا ہوا ہے، جو اسٹریٹجک ڈیسیژنز پاکستان نے لیا ہے اندرونی اور بیرونی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہر پاکستانی مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں بتایا جائے یہ کون لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو فنڈنگ دی، ان کا مطالبات کیا تھے، ان کے لیے یہ حکومت نے کیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی اسکینڈل ہے. اس کو چھپانے کے لیے پی ٹی آئی اور ان کے سہولت کار نے جھوٹے الزامات پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگائے ہیں کہ آپ کا بھی فورن فنڈنگ ہے. انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے. اس الزام کے پیچھے کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ صرف ہوائی باتوں ہیں. جہاں پی ٹی آئی کے کیس میں ان کا اپنے ممبر نے ثبوت پیش کیا ہے. اب جب ہم نے اعلان کیا کہ 19 جنوری کو پی ڈی ایم کہ سارے جماعتیں احتجاج کریں گے کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے جو گھٹ جوڑ ہے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں وہ ختم ہو، کہ الیکشن کمیشن قوم کے سامنے یہ انفارمیشن لے کر آئے کہ پی ٹی آئی جو اب مانتی ہے کہ ہمارا کسی ایجنٹ کی غلطی سے ایسا کچھ ہوا ہوگا، وہ فل فور اس کیس جو ان کو الیکشن سے پہلے فیصلے سنانا چاہیے تھا، وہ آج وہ فیصلہ سنائے، آج وہ حقائق پاکستان کے قوم کے سامنے لے کر آئے. لیکن ہمارا سنجیدہ 11 جماعتوں کا مختلف بار کے پلیٹ فارمز کا جو یہ ڈیمانڈ ہے
اس سے انگیج کرنے کے بجائے انہوں نے الٹا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو 18 تاریخ کو الیکشن کمیشن میں سامنے پیش کرنے کی ہدایت دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی سٹیپ ہے, یہ بلیٹنٹلی ایک پولیٹیکل موو ہے, اور ہمارا الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار رہنا چاہیے, غیر سیاسی رہنا چاہیے, اور جو سوال ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے اس کا جواب دینا چاہیے. بلال صاحب یہ بتائے گا آپ کا انتہائی سخت جہاں تک نیب کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف سب سے پہلے دن سے جو تھا وہ آج بھی وہی ہے کہ یہ ایک عامر کا کالا قانون ہے, اور سارے جماعتوں کو, پورے پاکستان کو, جیسے ہر کالا قانون کا, آمرانہ قانون کا پاکستان پیپلز پارٹی نے مخالفت کیا ہے, ویسے ہم اس کا بھی مخالفت کرتے ہیں اور باقی سب سے کہتے ہیں کہ اس کا مخالفت کریں. اب اچھی بات یہ ہے کہ ساری جماعتوں جو ہیں وہ اس پیج پہ بھی آ چکے ہیں کہ نیب ایک متنازع ادارہ ہے. جہاں تک سکھر کی بات ہے, جس طریقے سے ہمارا یہاں کا نیب ایک سیاسی کٹ پتلی بن چکا ہے, جو مختلف جگہ کے ٹیلی فون کالز پہ چلتا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے نمائندہ کو ہراس کرنے کا جو آرڈر کیا گیا ہے ان کو, اور وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں, اس پہ ہم سخت احتجاج بھی کرتے ہیں. ہم اسی خورشید شاہ صاحب کے گھر میں ہیں, جو اب نیب کا سب سے اس اسمبلی کا سب سے لانگ ٹرم سیاسی قیدی ہے. نہ کوئی کیس ہے, وہ اریسٹ کرنے کے بعد آ جاتے ہیں ناپ لینے کے لیے, لیکن اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے, پولیٹیکل پریشر ڈالنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نوٹسز تو بیچتے ہیں, اریسٹ کی دھمکی تو دیتے ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ممبران پہ فخر کرتے ہیں کہ ان کے دباؤ کے باوجود وہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. جس حد تک وہ سیاسی ہو چکے ہیں, تو میرے خیال میں سکھر کا جو نیب ہے وہ ان کا جو اگزامپل ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے. نہ صرف خورشید شاہ کا جو انسیڈنٹ ہے, مگر جو میں نے لیبر کا فلیٹس آج انوگریٹ کیا ہے, وہ اتنے سیاسی ہے کہ نیب کے لوگ نے, نیب کے آفیسران نے آ کے ہمارا منصوبہ کا نہ صرف افتتاح مگر پلاٹس باندھ رہے تھے. وہ اتنا سیاسی ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈالتے ہیں اور سیاسی کیمپین بھی چلاتے ہیں. وہ اتنے سیاسی ہے کہ سارے کے سارے پولیٹیکل اپوزیشن کے خلاف کیسز ہوتے ہیں, اور جب ان کا چیئرمین مان چکا ہے کہ اگر میں 2-3 فائل اس حکومت لوگوں کا اٹھا دوں تو حکومت گر جاتا ہے, ایک قدم نہیں لیا جاتا ان کے خلاف. جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آفیشلی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کرپٹ ترین حکومت ہے, پاکستان کی تاریخ کا کرپٹ ترین حکومت ہے, جب بلین ٹری سونامی کا سکینڈل, بی آر ٹی کا سکینڈل, معلم جبہ کا سکینڈل, ہر وزیر کے ساتھ آتا چینی چوری, تیل کا جو سازش ہوا, یہ سارے سکینڈلز آپ کے سامنے ہیں, مگر ان کیسز پہ نیب خاموش ہیں, تو پھر پورا پاکستان کے سامنے ہے کہ یہ ایک سیاسی ادارہ ہے. میرا تجویز ہے پی ڈی ایم کے جماعتوں کے لیے اور ہمارا سندھ کے جو ممبران پارلیمان ہیں کہ ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ جو آفیسران کرپشن کا انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ خود تو کرپٹ نہیں ہے, اور پورا پاکستان کے لیے اور ہر صوبہ میں یہ قانون سازی کرنا چاہیے کہ جو آفیسرز نیشنل اسمبلی میں بھی ہونا چاہیے, ہر صوبہ میں بھی ہونا چاہیے. میرا خیال میں کرپشن ایک اینٹی کرپشن ایک ڈیوالو ٹاپک ہے, تو یہاں بھی لیجسلیشن ہو سکتا ہے, ہمیں اپنے لائر سے, لا منسٹری سے بات کرنا پڑے. لیکن جو بھی آفیسران, چاہے وہ آئی او ہو یا وہ نیب چیئرمین ہو, جو اینٹی کرپشن کا کام میں لگے ہوئے ہیں,
ان کو اپنے سارے کے سارے اثاثے ڈکلیئر کرنا چاہیے. اس دن کے اثاثے جب وہ کرپشن کے ادارے میں کام کرنے شروع کر دیے تھے, اور سالانہ اور آج کا جو ان کے اثاثے ہیں. اگر اس پہ ہم قانون سازی کرتے ہیں تو پورا پاکستان کو پتہ چلے گا کہ اصل میں کرپٹ کون ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.